قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال والساكن فيها حلالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البلد کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد جو ہے یہ قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ نے قسم کھائی ہے مکہ کی جو ام القریٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم اس لیے کھائی تاکہ اس کی عظمت اور اس کی شان جو ہے وہ واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو حرم بنا دیا ہے. اس میں جو باہر چیزیں حلال ہیں وہ بھی اس کے اندر حرام ہیں، اور خاص طور پہ جب اللہ کے بندے احرام باندھ کے آتے ہیں تو ایک حرمت حرم ہوتی ہے اور ایک حرمت احرام ہوتی ہے. یعنی ایک تو اللہ کے حرم کے اندر شکار کرنا، کسی درخت کا کاٹنا، کسی جانور کو مارنا منع ہے. اسی طریقے سے کوئی لکتا پڑا ہوا ہو، کسی کی کوئی چیز گری پڑی، اس کا اٹھانا منع ہے. اور پھر جب اس گھر کے لیے آدمی آتا ہے اور احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو احرام کے اندر اس کا بالوں کو کٹانا، ناخن کٹانا، خوشبو لگانا، میاں بیوی کا آپس میں کوئی ایسی بات کہنا جو شہوت کی طرف مائل کرتی ہو، ان سب چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا. اس کی عظمت قدر اور اس کے جلالت شان کے مطابق اللہ نے قسم کھائی. قال خصیف بن مجاہد لا اقسم بهذا البلد لا رد علیہم اقسم بهذا البلد. حضرت مجاہد اور حضرت خصیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لا جو ہے یہ رد ہے کافروں پر. لا کا کلمہ جو ہوتا ہے یعنی نفی کے لیے ہوتا ہے کہ جو تم گمان کرتے ہو تمہاری بات غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شان عظمت والے کی. وقال شبیب ابن بشر عن اکرمۃ عن ابن عباس لا اقسم بهذا البلد یعنی مکہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ یہ قسم جو ہے اس میں تو لفظ ہے البلد، مراد البلد سے کیا ہے مکہ مکرمہ. وانت حل بهذا البلد قال انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یحل لك ان تقاتل به. اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر حلال کر دیں گے کہ آپ اللہ کے حرم کے اندر بھی کفار اور مشرکین سے قتال کر سکیں گے. اور کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، صرف یہ بھی خاصیت اور شان تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے چند گھنٹوں کے لیے اللہ کا حرم بھی حلال فرما دیا کہ مشرکین سے آپ جہاد کریں. وَقَذَا رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَعَطِيَّةَ وَالزَّهَاقِ وَقَتَادَةَ وَالسُّدَيْ وَابْنُ زَيْدٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا أَصَبْتَ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ. انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو جو بھی مشرکین کی طرف سے جہاد میں ملے آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے. وقال قتادہ وانت حل بهذا البلد قال انت به من غیر حرج ولا اثم
ایک اور ترجمہ فرمایا حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے خطاب فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی یہ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کہ آپ اس میں ایسے رہتے ہیں کہ آپ پر کوئی بوجھ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، یعنی آپ معصوم ہیں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں رہنا جو ہے وہ عصمت اور حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی احلها الله له ساعة من نهار وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ شہر مکہ مکرمہ جو ہے اللہ نے اس کو حرام کر دیا تھا، لیکن حلال کر دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن کے چند گھڑیاں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس معنی کے مطابق حدیث موجود ہے جو متفق علی صحیح، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم اور دیگر ائمہ بھی اس کی صحت پر متفق ہیں۔ حدیث مبارک کے یہ لفظ ہے ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ لا يؤذد شجرا ولا يختلى خلاه فإنما أهلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب۔ حدیث مبارک میں لفظ مبارک یہ ہے کہ تحقیق یہ شعر ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا، اللہ نے اس کو عزت والا بنایا جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور حضور پاک نے فرمایا کہ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، اللہ کا یہ شعر حرمت والا ہے اللہ کی حرمت سے، قیامت تک اس کا کوئی درخت بھی نہ کاٹا جائے، نہ اس سے کسی کو ڈرا کے بھگایا جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي، حضور نے فرمایا کہ تحقیق میرے لیے اللہ نے اپنے اس گھر کو حلال کیا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، اور اس کے بعد یہ پھر اسی طرح حرمت والا ہے، اسی طرح حرام ہے جیسے کل حرام تھا، یعنی پھر حرمت قائم کر دی گئی۔ فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا خبردار، تنبیہ کا کلمہ ہوتا ہے کہ جو سن رہے ہیں یہ بات ان کو بھی پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنی۔ وفی لفظ آخر فإن آدن ترخص بقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا ان اللہ اذن لرسولہ ولم یأذن لکم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حرم میں قتال کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، اور وہ دلیل پکڑے کہ حضور پاک نے خود لڑائی فرمائی ہے، حضور نے جب لڑائی فرمائی ہے تو ہمارے لیے بھی حلال ہے، تو فرمایا کہ اس کو جواب دے کہ ان اللہ اذن لرسولہ، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تو اجازت دی تھی اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر جو ہے، اور یاد رکھیں یہ حرمت جو ہے پورے حد حرم کے لیے، یعنی کہ صرف اس کعبۃ اللہ کے لیے ہے، پورا حد حرم کا جو علاقہ ہے اس پورے حد حرم کے اندر اس کی حرمت ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک چیز کو کہتے ہیں حرام، تو حرام جو ہے دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو حرام ہوتا ہے خست، ذلت اور دناعت کی وجہ سے، جیسے مثلا خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، اور کئی چیزیں حرام ہیں، تو یہ تو نجس ہیں، ذلت یعنی ذلیل اور گندی چیزیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام کیا گندے ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک حرمت ہوتی ہے کسی کی عزت کے لیے، جیسے انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ انسان ایک عزت والی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گوشت کو حرام کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی مرے تو لوگ اس کے گوشت کو کھا جائیں یا اس کو ذبح کریں، تو یہ حرام تو ہے، لیکن حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی عظمت کے لیے، اس کی عزت کے لیے، کہ انسان کو اللہ نے ایک شرف بخشا ہے، ورنہ لفظ وہاں بھی حرام آئے گا اور لفظ وہاں بھی حرام آئے گا، اور حرم جو ہے وہ بھی حرام سے ہے، احرام جو ہے وہ بھی حرام سے ہے۔ تو حرام کا معنی کیا ہے کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں، اب پوری دنیا میں آپ شکار کھیل سکتے ہیں لیکن حرم میں نہیں کھیل سکتے، پوری دنیا میں اگر کوئی لقطہ پڑا ہے تو اٹھانے کا حکم ہے، لیکن حرم میں کوئی چیز پڑی ہے تو نہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور بھی سائے میں بیٹھا ہے اس کو نہ بھگائیں،
کسی کو ایذا نہ پہنچائیں۔ احرام کو حرام کیوں کہتے ہیں کہ بھی پہلے بیوی حلال تھی، احرام باندھا تو حرام ہو گئی۔ حجامت بنانا حلال تھا، احرام باندھا تو حرام ہو گیا۔ بال کٹانا جو تھے حلال تھے لیکن احرام باندھا تو حرام ہو گئے۔ خوشبو لگانا جو ہے حلال تھا اور سنت تھی لیکن احرام باندھ لیا تو اب خوشبو بھی ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ اس لیے لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معانی جو ہیں ان کے اندر مختلف ہوتے ہیں اور فرق ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا قرآن پاک میں، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا، فرمایا کہ کافروں کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف، اور اسی طرح لفظ وہی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور فرمایا چلایا جائے گا جنت والوں کو جنت کی طرف جماعتیں بنا کر۔ تو بس وہاں بھی لفظ سیقہ ہے، وہاں بھی لفظ سیقہ ہے، یعنی ان کو بھی چلایا جائے گا جہنم کی طرف، ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف، لیکن دونوں چلانے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے کہ کافروں کو تو ذلت کے ساتھ گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف اور مومن کو عزت و اکرام کے ساتھ لے جائیں گے جنت کی طرف۔ تو لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اپنے اپنے معنی کے اندر آگے اس کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس لیے بعض آدمی بیچارے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جی اللہ کا حرم حرام کیوں ہے، جی حرام تو گندی چیز ہوتی ہے۔ تو حرام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ گندی چیز ہے، حرام کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا استعمال اللہ نے ہم پر حرام کر دیا۔ اب کیوں کیا ہے؟ کسی کا حرام اس لیے کیا ہے کہ وہ گندی چیزیں ہیں، اور کسی کا اس لیے کیا ہے کہ وہ باعظمت چیز ہے، باعزت چیز ہے۔ جیسے اللہ نے انسان پہ والدہ کو حرام کر دیا، بہن کو حرام کر دیا، بیٹی کو حرام کر دیا، تو ایسے رشتے چونکہ یہ بڑے عزت والے رشتے ہیں، یہ بڑے عظمت والے رشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کا اتنا حرمت رکھی ہے کہ قیامت تک کے لیے انسان اب ہر عورت سے نکاح کر سکتا ہے، بہن سے نہیں کر سکتا، ہر عورت سے نکاح کر سکتا ہے، بیٹی سے نہیں کر سکتا، ہر عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ہر عورت سے نکاح کر سکتا۔ اب دیکھیں کتنی اللہ نے عورت کو عزت دی ہے کہ اگر آپ نے ایک بہن سے نکاح کیا ہوا ہے تو بیک وقت دوسری بہن کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، تاکہ دونوں کے اندر جو ایک قدرتی طور پر آپس میں ایک لڑائی اور ایک جلاپا ہوتا ہے، تو تم دو بہنوں کو جلانے کا ذریعہ نہ بنو۔ شادی تو تمہاری اس لیے کی جاتی ہے کہ تمہارے لیے سکون ہو، تمہارے لیے رحمت ہو، تمہارے لیے مودت ہو، اور بیوی کے لیے عزت اور شرف ہو۔ لیکن جب دو بہنیں اکٹھی ہو جائیں ایک نکاح میں، اللہ معاف فرمائے، دونوں ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کریں گی، دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گی، تو ایک عورت کو بلا وجہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے اسلام نے منع فرمایا کہ لا تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنیں جو ہیں کسی نکاح کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کے قریب ہی نہیں آتے، ہم اسلام کے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ دنیا کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں، تمام عالم نے جتنے منشور بنائے ہیں، بڑے بڑے جو منشور معروف ہیں، ان سب نے چربا کیا ہے، حاصل کیا ہے اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو عنوان ہیں، انہوں نے ان میں سے لے لیا ہے، اور مسلمانوں نے بدقسمتی سے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا ہے، اور صرف نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، حضور نے فرمایا میری امت پر، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن جو ہے صرف کاغذوں پہ لکھا ہوا باقی ہوگا، یعنی نہ اسلام پر عمل ہوگا اور نہ اللہ کے قرآن پر عمل ہوگا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت بھی میری امت پہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور بڑا ٹھیک قرآن پڑھیں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی آپ تیر مارے نا جی طاقت سے تو وہ جانور کے پار ہو جاتا ہے، اس پر خون بھی نہیں لگتا، تو اتنی تیزی سے وہ نکل جاتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن دین کے اندر سے ایسے نکل جائیں گے دین کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا ان پر، صرف قرآن زبانوں پہ ہوگا لیکن نہ دل کے اندر ہوگا اور نہ وہ عمل کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کریں اللہ ہمیں پھر قرآن مجید کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چونکہ 2-3 دن تو آپ حضرات کے لیے تقریر ہو جاتی ہے تو طلباء کا سبق ہی رہ جاتا ہے، تو پھر ان کا حق بھی ڈر لگتا ہے نا کہیں یہ حضرات بھی ناراض نہ ہو جائیں۔ وقوله تبارک وتعالى ووالد وما ولد قال ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن عطية عن شريك بن خصيف بن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ووالد وما ولد الوالد والذي يلد وما ولد الآخر والذي لا يولد له۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی والد وما ولد، تو والد سے مراد وہ ہے الذی یولد یعنی جس کی اولاد ہو، وما ولد کا معنی کیا ہے العاقر الذی لم یولد، وہ آدمی جس کی اولاد نہ ہو۔ تو معنی یہ ہے کہ دنیا میں 2 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک اولاد والا ایک بغیر اولاد والا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے قسم کھائی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، اور باقی الحمدللہ پہلے خلاصے میں سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بیٹے مراد ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ رواه ابن ابی حاتم عن حدیث لیکن وہ ابن عبداللہ القاضی بھی وقال اکرمت الوالد الآخر وما ولد الذی یلد، انہوں نے فرمایا کہ والد سے مراد جو ہے آخر جس کی اولاد نہ ہو، وما ولد سے مراد ہے جس کی اولاد ہو، بالعکس یعنی۔ رواه ابن یاتم وقال مجاہد وابو صالح وقتادہ والضحاک وسفیان الثوری وسعید بن جبیر السدی والحسن البصری وقصیب الشرابیل بن سعد وغیرہم یعنی بالوالد آدم وما ولد ولدو، فرمایا کہ والد سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ اصل میں تو ابا سب کے آدم علیہ السلام ہے، کل بشر جو ہیں وہ آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام پھر ان کی اولاد سے آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا عذاب آیا تو پوری مخلوق ختم کر دی گئی، صرف وہ لوگ بچے جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے، اور ان میں سے ان کی 3 اولاد تھیں، حام، سام اور یافث، پھر پوری دنیا میں ان کی اولاد کو اللہ نے پھیلا دیا۔ تو جب ہم دیکھیں گے الی الجد الابعد کہ وہ پہلا ابا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وهذا الذي ذهب اليه مجاهد واصحابه حسن قوي لانه تعالى لما اقسم القرى وهي المساكن واقسم بعضه الساكن وهو آدم ابو البشر ولده۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول کہ آدم اور ان کی اولاد مراد ہے، فرماتے ہیں یہی قول زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے کعبہ کی، پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے مکہ مکرمہ کی، تو پہلے اللہ نے قسم کھائی یعنی مسکن کی اس جگہ کی، اور اس کے بعد قسم کھائی ساکن کی جو ان میں آباد ہوں گے، جو ان میں رہیں گے، جو ان کی آبادی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبارک جو ہے یہ زیادہ راجح ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد یعنی آدم و اولادہ، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ وقال ابو عمران الجونی ابراہیم وذریتہ، ابو عمران جونی فرماتے ہیں کہ نہیں والد وما ولد، انہوں نے کہا والد سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد ان کی اولاد ہے۔ اچھا اس کا بھی مناسبت ہے کیونکہ کعبۃ اللہ کے بانی بھی سیدنا ابراہیم ہیں، اور پھر میرے آقا کے جد امجد بھی سیدنا ابراہیم ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے فرمایا عمران الجونی نے کہ اللہ نے یہاں جو قسم کھائی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم کی اور ان کی اولاد۔ رواه ابن جریر ابن ابی حاتم واختار ابن جریر انه آمن فی کل والد وولده وهو محتمل ایضا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کا لفظ جو ہے وہ عموم پر ہے، مراد یہ ہے ہر والد اور ہر اولاد، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جمی مخلوق کو اس میں ذکر کیا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْتَمِلٌ أَيْضًا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ رواه ابن مسعود ابن عباس اکرم وجاہد ابراہیم النخعی وخصمہ وذاک وغیرہ یعنی منتصبا، ذات ابن عباس بھی روایت منتصبا فی بطن امہ، والکبد الاستواء والاستقامہ، ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقيما۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان،
تو مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فی کبد مانا منتصبا، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا منتصبا مستقیما. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک میں کچھ اور بھی زیادہ ہے، فرمایا منتصبا فی بطن امہ، اللہ نے بچے کو پیدا فرمایا کہ اپنے ماں کے پیٹ میں وہ ایسے سیدھا کھڑا ہوتا. فرمایا کہ قبض کا معنی کیا؟ استوا، سیدھا ہونا. قبض کا معنی کیا؟ استقامہ. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ فرمایا لقد خلقناہ سویا مستقیما، کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو سیدھا اور مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو وہ ماں کے بطن میں ایسے قائم ہوتا ہے، ایسے سیدھا ہوتا ہے اور مستقیم ہوتا ہے. كقوله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فعدلك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. اللہ نے فرمایا کہ انسان کس چیز نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، کس چیز نے تمہیں غرور میں اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اپنے اس رب کریم کو بھی بھول گیا جس نے تمہیں پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور جس نے تم کو برابر پیدا کیا، اور پھر جو صورت چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہ صورت عطا فرمائی تو تم اس خداوند قدوس کو بھی بھول بیٹھے ہو. تو یہ حضرت ابن عباس کا، حضرت ابن مسعود اور ان حضرات کا قول ہے. وَقَقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی بہتر حیت پہ پیدا فرمایا. وقال ابن ابي نجيح وجريج وعطاء بن في كبد قال في شدة خلق ألم تر إليه ذکر موردو ونبات اسنانه. ایک حضرت ابی نجیح، حضرت جریج اور حضرت عطاء نے حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا فی کبد کبنا فی شدت، کہ اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا. مشقت کا کیا معنی؟ تو فرمایا اس کے پیدا ہونے کی حالت کو دیکھو، پھر اس کے دانت نکلنے کی حالت کو دیکھو، تو گویا مشقت ہی مشقت چلی آ رہی ہے. وقال مجاہد فی کبد نطفہ ثم علقہ ثم مضغہ یتکبد فی الخلق. ان نے فرمایا کہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو فی کبد مانا مشقت، کہ پہلے دیکھو وہ نطفہ ہوتا ہے، نطفے کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، علقہ کے بعد وہ مضغہ بنتا ہے. تو گویا کہ ایک مشقت کے مراحل سے وہ گزارا جا رہا ہے اور مختلف مراحل سے اس کو نکالا جا رہا ہے. وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَأَرْضَعَتْهُ كُرْهًا وَمَعِيشَتْهُ كُرْهًا فَهُوَ يُكَابِدُ ذَلِكَ. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس کی اماں نے اس کو اٹھایا کتنی تکلیف سے، کہ اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے، اور پھر ایک دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، چند دن بھی نہیں، بلکہ مہینے ماں نے اپنے بطن میں اٹھایا ہوا ہے بچے کو. کتنی تکلیف ہے. آپ اندازہ کرنا کہ کبھی آپ 4 سیر 5 سیر کا ایک پتھر لے لیں اور سر پہ رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یا ایک 5 سیر کا وزن پیٹ پر باندھ لیں اور پھر چلیں پھریں، پھر دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی. تو کتنی تکلیفوں میں ماں بھی ہے اور بچہ بھی ہے. پھر جب پیدا ہوا تو تکلیف، پھر دودھ کا موسم یعنی زمانہ گزرا تو پھر بھی تکلیف، اور اس کے بعد بھی مختلف مشقات میں سے انسان کو گزارا گیا. اس لیے فرماتی ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. وقال سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد فی شدۃ وطلب معیشۃ. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں، یعنی پیدا بھی مشقت، پھر زندگی میں کمانے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے بھی ہر وقت محنت و مشقت میں. وقال اکرمۃ فی شدۃ وطول. ان نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے سختی، اور انسان کو اللہ نے قامت بھی عطا فرمائی. وقال قتادۃ فی مشقۃ. وقال ابن ابی حاتم حدثنا عامر السام قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا عبد الحمید بن جعفر سمعت محمد بن علی ابا جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ سأل رجلا من الانصار عن قول اللہ تعالی قد خلقنا الانسان فی کبد قال فی قیامہ فاعتدال فلم ينکر علیہ. ابو جعفر فرماتی ہیں کہ میں نے سنا
کہ محمد ابن علی ابی جعفر الباقر، آپ نے ایک آدمی سے پوچھا، انصار کا ایک آدمی تھا، کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد کا کیا معنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی فی کبد کا معنی ہے کہ اللہ نے اس کو قیام مستقیم پیدا کیا، اعتدال عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے اس قول پر بھی انکار نہیں کیا، تو جب انکار نہ کریں تو معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ قول بھی صحیح تھا۔ وروا من طریق ابو مودود سمیت راتنا کرا حاضر آیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد قال یکابد امرا من امر الدنیا وامرا من امر الاخرہ وفی روایت یقال مضائق الدنیا وشدائد الاخرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ شدت کا معنی یہ ہے کہ اس کو دنیا میں رہنا ہے تو کبھی دنیا کا کام کرتا ہے، پھر دین کا کرتا ہے، پھر دنیا کا کرتا ہے، پھر دین کا کرتا ہے، ایک کام ادھر کا انجام دیتا ہے، ایک کام ادھر کا انجام دیتا ہے۔ اب اپنے کاروبار میں لگا ہوتا ہے اور نماز کا وقت آ گیا، پھر کاروبار چھوڑا، پھر نماز میں بھاگا، اب نماز ختم ہو گئی تو پھر دوڑا کہ جلدی کروں دکان کھولوں جا کر، پھر اذان ہو گئی، پھر جلدی جلدی دکان بن گیا، پھر نماز میں بھاگا۔ ایک امر دنیا کا کر رہا ہے، ایک امر آخرت کا کر رہا ہے، تو یہ شدت اور سختی ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ بعض شدتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور بعض شدتوں کا تعلق جو ہے وہ عالم آخرت سے ہے، کہ پھر انسان پہ موت آئے گی، پھر انسان قبر میں جائے گا، پھر قبر سے حشر ہوگا، پھر میدان حشر میں جائے گا، پھر نامہ عمل ہوں گے، پھر میزان ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ پوری مشقت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال ابن زید لقد خلقنا الانسان فی کبد قال آدم خلق فی السماء ثم ذلك الكبد۔ حضرت ابن زید نے ایک اور ترجمہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کبد میں، کیا مانا آسمان میں، یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو آسمانوں میں پیدا کیا گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو زمین پہ پیدا نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو آسمانوں میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا جسد اللہ نے بنا دیا اور ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو اس وقت ابلیس لعین جو ہے لعنت اللہ علیہ، ابلیس جو ہے یہ بھی وہیں رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ایک چیز ہے، اتنا بڑا جثہ ہے، بنا ہوا ہے اور جنت میں ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے۔ ملائکہ سے پوچھا تو ملائکہ بھی نہیں جانتے۔ اس نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ آیا اور اس نے دیکھا تو اس نے ایک طرف سے پھونک ماری، یعنی منہ کی طرف سے، تو وہ ہوا جو تھی بطن سے ہوتی ہوئی باہر نکلی۔ کہنے لگا سمجھ تو نہیں آتی کہ یہ کیا مخلوق ہے، لیکن بہرحال جو مخلوق بھی ہے اندر سے ہے خالی، اس کو ثابت قدم رہنا ہوگا بڑا مشکل۔ جیسے مثلا ایک بھری ہوئی چیز ہو تو ہلتی نہیں نا، اگر خالی چیز ہو ذرا بھی ہوا ہے تو ہل جائے گی۔ اس لیے اس نے ایک اپنا انداز قائم کیا، تو بہرحال اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، جب روح پھونکی گئی تو پھر آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے پھر اللہ نے عظمت عطا فرمائی، آپ سارا الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک ترجمہ حضرت ابن زید نے یہ بھی فرمایا وختار ابن جریر ان المراد بذلک مقابلۃ الامور والشاقہ۔ مفسر فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمے کو زیادہ راجح قرار دیا کہ انسان جو ہے مشقات میں ہے، مختلف مشقتوں سے گزرتا ہے۔ وقوله تبارک وتعالی ایحسب ان لن یقدر علیہ احد قال ابن آدم یظن ان لن یسر عن المال من این اکتسبہ وین انفقہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں کہ ابن آدم یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس سے قیامت میں پوچھے گا بھی نہیں کہ یہ مال تم نے کیسے کمایا اور کہاں کہاں تم نے خرچ کیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا سوال فرمائیں گے۔ اور یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ یقدر علیہ احد، کہ مجھ پر کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے، میں جو کما رہا ہوں، جو کھا رہا ہوں، جو لٹا رہا ہوں، حلال ہے حرام ہے، کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، فرمایا نہیں بلکہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ قال قوله تبارک و تعالی قال حسن البصری ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یاخذ مالہ وقال قتادہ یحسب ان لن یقدر علیہ قال یظن ان لا یسر عن المال من این اکتسب وان انفقہ وقال السدی ایحسب ان لن یقدر علیہ احد قال اللہ عز وجل، یعنی اللہ نے فرمایا کہ کیا ابن آدم یہ گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے،
بلکہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ سب پر ہے. ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ذرے کے برابر بھی بھلائی کرو گے تو ملے گی اور ذرے کے برابر بھی برائی کرو گے تو وہ بھی ملے گی. تو ایک ایک چیز کا جب حساب ہونا ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ اپنی جوانی کو دیکھے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں, اپنے مال کو دیکھے کہ میں کہاں لگا رہا ہوں, اور اپنے کھانے پہ غور کرے کہ میں کیا کھا رہا ہوں, تاکہ حلال اور حرام کی تمیز باقی رہے. اور جن معاشروں میں یاد رکھیں حلال اور حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے ان معاشروں کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے جانوروں کا معاشرہ ہو, پھر وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا. ابھی آپ دیکھیں کہ بھئی یورپ کے ممالک جو ہیں جن کو ساری دنیا بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے کہ بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں اور بڑے ایڈوانس ہیں اور بڑے جدید ٹیکنالوجی پہ ان کا کنٹرول ہے اور فلاں ہے, لیکن آپ یقین فرمائیں ان کے معاشرے کو آپ قریب ہو کر اگر اندر سے دیکھیں تو آپ کو ترس آئے گا, ان پر رحم آئے گا کہ یہ کیسے زندہ ہے کہ جہاں نہ باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی احترام ہے, نہ کوئی تقدیر ہے, نہ کسی حلال اور حرام کا فرق ہے. ایسے معاشرہ ہے جیسے جانوروں کا معاشرہ ہو, کھا رہا ہے اور پی رہا ہے اور مر رہا ہے اور چل رہا ہے. تو یہ معاشرے تب اصلاح ہوتی ہے جب اللہ کے قانون, یہ بیٹی ہے, یہ بیوی ہے, ورنہ ابھی آپ جدید جو نئی نئی رپورٹیں آ رہی ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے حرامی ہیں جن کا پتہ ہی کوئی, جن کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کون. آپ حیران ہوں گے کہ ایک دو یونیورسٹیوں کی یعنی جب انہوں نے چیک اپ کی ہے تو ان میں 38% لڑکیاں ابھی پڑھنے والی جو ہیں وہ پہلے حاملہ ہو چکی ہیں. ان کو ابھی شادی کا تو تصور نہیں, حاملہ پہلے ہو چکی, یعنی 100 میں سے 38 لڑکیاں. جب معاشرے کا یہ عالم ہو جائے تو پھر آپ اندازہ کریں گے وہ جانوروں کا معاشرہ کہلا سکتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیں, یہ کیا تھا؟ بس شراب پی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ڈاکے ڈال رہے ہیں اور لوٹ ہے, مار ہے, قتال ہے. جو زور والا ہے وہ سردار ہے, جو کمزور ہے وہ مظلوم ہے, مقہور ہے, مجبور ہے. ایک ایک سردار کے گھر میں 100 عورت پڑی ہوئی ہے. سود ہے, کوئی سپاہی ظلمات بعضها فوق بعض, یعنی اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پھر اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا کہ وہ معاشرہ جو جانوروں کی طرح رہتا تھا ان پہ دنیا کے انسان رشک کرتے. یعنی آپ حیران ہوں گے, کافروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاریخ اسلام میں 2-4 آدمی اور پیدا ہو جاتے تو پوری دنیا سے کفر مٹ جاتا. یعنی وہ بھی معترف ہیں. یعنی عیسائیوں نے کتاب لکھی ہے, حالانکہ جن کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے, لیکن انہوں نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انہوں نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا کام کیا لیکن ایک قوم میں, ایک علاقے میں اور محدود, اور پھر وہ آپ کا کام جو ہے اتنا کامیاب بھی نہ ہو سکا کہ آخر اللہ میاں کو اٹھا لینا پڑا. انہوں نے کہا اصل کامیابی جو ہے وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح پوری دنیا پہ آپ نظر ڈالیں, بڑے سے بڑے یہ سوشلزم کے انقلاب آئے اور یہ آئے اور وہ آئے, جو اب اپنی موت الحمدللہ خود مر گئے, اور وہی لوگ جو ان کو سب سے بڑا سمجھ کے ان کی پوجا کر رہے تھے آج انہی کے بتوں کو, انہی کے مجسموں کو گلے میں رسیاں ڈال کے کتوں کی طرح گھسیٹ رہے ہیں. ان کو اب پتہ چلا ہے نا ہم کس ظلم میں آ گئے تھے. لیکن یہ بھی کیا ایک معاشی انقلاب تھا, بس کہیں سرمایہ دارا نظام آیا تو ایک معاشی انقلاب, یا ادھر یا ادھر. اصل انقلاب لانے والے جو ہے وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کے عقیدے میں انقلاب, عمل میں انقلاب, اقوال میں انقلاب, اعمال میں انقلاب, صورت میں انقلاب, سیرت میں انقلاب,
کہ ایسے لوگ جو قبر پرست تھے، جو بت پرست تھے، ان کو توحید کا سپاہی بنا دیا، عقیدوں میں انقلاب آ گیا۔ جو ظالم تھے ان کو رحم دل بنا دیا، جو ڈاکو اور لٹیرے تھے ان کو محافظ بنا دیا، اور جن کی شکلیں انسانی شکلیں بھی نہیں تھیں ان کو انسانی شکلوں میں لے آئے۔ تو یہ حقیقی معنوں میں جو کامرانی اور کامیابی ہے وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو حاصل ہوئی۔ اور ایسی قوم میں آئے جہاں تعلیم نہیں، ایسی قوم میں آئے جہاں مدرسہ نہیں، ایسی قوم میں آئے جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں، ایسی قوم میں آئے جہاں رسل و رسائل نہیں، ایسی قوم میں آئے جہاں کوئی وسائل نہیں، ایسی قوم میں آئے جہاں کوئی معاشی اور اقتصادی حالت بھی بہتر نہیں، بلکہ بیچارے کبھی سامان خریدنے شام جاتے تھے اور کبھی یمن جاتے تھے، اپنے پاس تو ان کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، اور سارا میں رہنے والے اور خالص بدو، لیکن ان میں ایسی تبدیلی پیدا فرما دی کہ وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکنے والے بن گئے کہ آج تک دنیا کی تاریخ ایسے نفوس اور ایسی جماعت پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ اور پھر اس جماعت کی آپ قربانی دیکھیں کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے نکل کر، انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکل کر مشرق مغرب شمال جنوب تک حضور کے پیغام کو پہنچا دیا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں صحابہ نے دین نہیں پہنچایا، کوئی مقام ایسا نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں انہوں نے اسلام کے پرچم نہیں گاڑ دیے۔ ورنہ مکے والوں کا کیا نام تھا؟ اللہ کے کعبے میں 360 تو بت رکھا ہوا تھا، کعبے شریف کے اندر بھی بت تھے اور کعبے کے باہر بھی بت تھے، صفا پہ بھی بت تھے اور مروہ پہ بھی بت تھے۔ مکے سے طائف جاؤ تو راستے میں کئی مندر تھے، اسی طرح مکہ سے مدینہ جائیں تو راستے میں کئی ان کے مندر تھے۔ ہر قبیلے کا خدا بھی علیحدہ اور ہر قبیلے کا عبادت گاہ بھی علیحدہ، ہر کسی کا اپنا اپنا خدا ہے، اپنی اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور شراب کی اتنی رسیت ہے کہ پانی وغیرہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کے یہاں، ہر وقت شراب میں ڈوبے ہوئے، اور اتنی سود خار قوم تھی، اللہ معاف فرمائے، کہ ہر معاملے میں سود، ہر معاملے میں لین دین میں سود، تجارت میں سود، معاملات میں سود۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ان میں انقلاب برپا کیا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی ایک دوسرے کے قاتل تھے رحماء بینہم کی تصویر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھو، ہمارے ملک میں بھی اور کسی ملک میں بھی اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسی راستے پہ آ جائیں جو بتلایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں یقولوا وقولوا تعالی یقول اہلکت مالا لبدا، ای یقول ابن آدم انفقت مالا لبدا ای کثیرا، میں نے بڑا مال خرچ کیا۔ قالہ مجاہد حسن وقتادہ وسدی وغیرہم ایحسب ان لم یرہ احد، قال مجاہد یحسب ان لم یرہ اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا کیا وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ مجھے ہمارا خدا بھی نہیں دیکھتا؟ وقضا قال غیر من السلم وقوله تعالی الم نجعل له عینین ایبصر بما ولسانا وشفتین ولسانا ينطق به فيعبر اما في ضميره وشفتین یستعین بهما على الكلام وقت التام وجمال الوجه وفمه۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے کیا اس کو تو آنکھیں نہیں دی جس سے یہ دیکھتا ہے، ہم نے اس کو زبان نہیں دی جس سے یہ بولتا ہے اور اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرتا ہے، اور یہ شرف ہی صرف انسان کو ملا ہے، اور کسی حیوان کو اللہ نے بولنے کی توفیق نہیں دی، صرف انسان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ جو اس کے اندر ہے وہ زبان سے بول کر ظاہر کر دیتا۔ اور فرمایا وشفتین، اور ہم نے اس کو ہونٹ نہیں دیے، یستعین بہما علی الکلام، کہ وہ بات کرنے میں ان سے مدد پکڑتا ہے، کھانا کھانے میں ان سے مدد لیتا ہے، اور اللہ نے اس کے چہرے کے لیے اور اس کے منہ کے لیے جمال بھی بنا دیا ہے۔ وقد روى الحافظ ابن الساق في ترجمة الربيع الدمشقي مقولا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما إذا من لا تحصى عددها ولا تطيق شكرها وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أعللت لك وإن رأيت ما حرمت عليك وأسبق عليهما غطاءهما
وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأعللت لك فإن أرد عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك وجعلت لك فرجا وجعلت لك سطرا فأصب بفرجك ما أعللت لك فإن أرد عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك سطرك ابن آدم إنك لا تعمل سخطي ولا تطيق انتقامي. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مقبول سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی، حدیث الہی. کیا معنی؟ یعنی ہے تو حدیث لیکن اللہ نے فرمایا. یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، قد انعمت علیک نعما عظاما، میں نے تم پر کتنی بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں. میری نعمتیں اگر تم گنو تو گن بھی نہیں سکتے، اور میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے ہو. اور فرمایا جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، ان نعمتوں میں سے میری نعمت ہے کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی تاکہ ان آنکھوں سے تو دیکھے، اور پھر ان کے اوپر میں نے ایک پردہ بھی لگا دیا. ان آنکھوں کو بند کرنے کے لیے میں نے غطا بھی لگا دیا. کیوں؟ تاکہ جن چیزوں کو دیکھنے کی میں نے اجازت دی ہے تو دیکھے، اور جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے تو آنکھیں بند کر لے. فرمایا میں نے تمہیں دیکھنے کی بھی طاقت دی، اور ان کے اوپر میں نے ایک پردہ بھی لگا دیا کہ جب چاہو کھول لو اور جب چاہو بند کر لو. تو تمہارا فرض یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے دیکھنا جائز قرار دیا ہے ان کے لیے تم آنکھیں کھولو، اور جن کے لیے میں نے حرام کر دیا ہے ان کو مت دیکھو. اور فرماتی ہیں وجعلت لك لسانا، میں نے تمہیں زبان دی، وجعلت له غلافا، لیکن میں نے زبان کے اوپر بھی پردہ لگا دیا، غلاف لگا دیا، تاکہ جو چیز میں نے حلال کی ہے، جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، تم اسی کو زبان استعمال کرو کہ جو چیز کہنا جائز ہے وہ کہو، اچھی بات کہو، اور اگر کوئی بری بات آ جائے تو روک لو، اپنی زبان کو بند کر لو. تو صرف یہ نہیں کہ میں نے زبان دی اور تمہیں روکنے کی طاقت نہیں دی، میں نے تمہیں آنکھیں دی لیکن ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں دی. میں نے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، ساتھ بند کرنے کی طاقت بھی دی ہے. میں نے تمہیں زبان بھی دی ہے تو ساتھ زبان کو بند کرنے کی طاقت بھی دی ہے. اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، اللہ کے کاموں میں استعمال کرو، امر بالمعروف میں استعمال کرو، نہی عن المنکر میں استعمال کرو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ اگر بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ بہتر ہے کہ چپ رہے. چپ رہنا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے کہ بلا وجہ اپنی زبان کو غلط کاموں میں لگا دینا، کسی کے غیبت میں، کسی کے گلے میں، جھوٹ میں، افتراء میں، فحش کلامی میں، گالی گلوچ میں، ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وجعلت لك فرجا وجعلت لك سطرا، اور میں نے تمہیں شرمگاہ دی، میں نے تمہیں کیوں، اور اس کے لیے میں نے پھر تمہیں پردے کا بھی حکم دیا تاکہ جو چیز میں نے حلال کی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو، اپنی لذت اور خواہش بھی مٹا سکتے ہو. تمہارے اندر جو شہوانیت ہے اس کے لیے میں نے حلال کے راستے بھی بنا دیے ہیں، اور جہاں حرام ہے تمہارا فرض ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لو، اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو حرام سے بچا لو. فرمایا ان چیزوں کی احتیاط کرو ورنہ لا تحمل سخطی و نقمتی، فرمایا کہ خبردار تم میرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکو گے. تمہاری کیا طاقت ہے، کمزور انسان ہو. اگر تم میرے حکم پہ نہیں چلو گے اور قیامت میں اگر اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا تو کیا تم میرے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ خبردار ابن آدم انک لا تحمل سخطی، تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم میری ناراضگی کو برداشت کر سکو. ولا تطیق انتقامی، نہ تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم میرے انتقام سے بچ سکو. تو لہذا ان چیزوں کو جن کو میں نے حلال کیا ہے ان اعضاء کو اسی میں لگاؤ، اور جن کو میں نے حرام کیا ہے ان اعضاء کو ان میں استعمال کرنے سے بچاؤ. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شکر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. ہم لوگوں نے شکر کا معنی یہ سمجھا ہے کہ حرام کھاؤ، گناہ کرو اور کہہ دو اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ معنی نہیں ہوتا شکر. شکر کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرامین پر ایمان،
اور اس کے بعد جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے اس عضو کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا، اس کا نام ہے شکر۔ کہ اللہ نے زبان دی ہے تو اللہ کے کام میں لگاؤ، اللہ نے ہاتھ دیا ہے اللہ کے کاموں میں لگاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے دماغ دیا ہے دین کے کاموں میں لگاؤ، اللہ نے چلنے کی قوت دی ہے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اندر قوت شعبانیت رکھی ہے تو پھر تیرے لیے نکاح بھی حلال کر دیا، 4 بیویوں تک نکاح کرنے کی اجازت عطا فرما دی، تاکہ اگر میرے بندے کے حالات ہیں کہ ایک بیوی ہے بیچاری بیمار ہو گئی یا بوڑھی ہو گئی یا حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی، دوسری شادی کر لو، اگر دوسری بیوی کے ساتھ بھی انسان کے خواہشات پورے نہیں ہو رہے تیسری شادی کر لو، لیکن حرام کیوں کرو؟ حرام سے بچو اور حلال کے اندر اپنے اعضاء کو صرف کرو۔ صحیح معنی میں جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و اللہ نے پیسہ دیا حلال میں لگا لو، حرام سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے گھر دیا ہے تو جائز کاموں میں استعمال کرو، ناجائز کاموں سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں گاڑی دی ہے، اچھے کاموں میں استعمال کرو، برے کاموں سے بچاؤ۔ اس کا معنی ہوتا ہے شکر۔ یہ تو نہیں اللہ منع فرماتے کہ کھاؤ نہیں پیو نہیں، اچھا کھائیں اچھا پئیں اچھا رہیں، صفائی اختیار کریں، نظافت اختیار کریں، بلکہ حضور پاک تو ناراض ہو جاتے تھے۔ آپ نے ایک دن ایک صحابی کو دیکھا تو بیچارے کے کپڑے شپڑے بڑے میلے کچیلے، اور آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی تم آدمی اس حالت میں جو رہتے ہو، تمہارے پاس کوئی مال کوئی دولت کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا حضور اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اندی من جمیل اسرا۔ کہنے لگا حضور ہر قسم کا مال میرے پاس ہے، دولت بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں اور سب کچھ ہے۔ آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے، تو لازم ہے یورا اثر نعمت ہو علیک، کہ اللہ کی نعمتوں کا کوئی تیرے اوپر بدن پر بھی تو کچھ نظر آئے۔ عجیب آدمی ہو، اللہ نے تمہیں جب دولت دی ہے تو اچھا پہنو اچھا کھاؤ۔ اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ حلال کھاؤ، بس۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھی نہ کھاؤ، اسلام کہتا ہے حلال میں لگاؤ، حلال میں استعمال کرو۔ جو چیزیں اللہ نے تیرے لیے حلال فرما دی ہیں اللہ کی نعمتوں سے لذت کو حاصل کرو۔ اچھا لباس پہنے، بڑے بڑے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ چھوٹا سا رومال تھا ایک ریشم کا، چھوٹا سا رومال لے کے ہاتھ میں بیٹھے تھے، ناک صاف کر رہے تھے، اور اس کے بعد فرمانے لگے بخن بخن نے ابی ہریرہ، فرمانے لگے واہ بھی ابی ہریرہ واہ تیری شان ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب تم بھوک میں پڑا ہوتا تھا سڑکوں پہ، اور آج ایک زمانہ ہے کہ تیرے ناک صاف کرنے کے لیے بھی رومال ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال صحابہ نے ایسی چیزیں بھی استعمال فرمائی ہیں۔ بعض صحابہ نے 30 ہزار غلام خرید کر کے آزاد کر دیے۔ ایک غلام کی کتنی قیمت ہوگی؟ ایک صحابی نے 30,000 غلام آزاد کیا ہو تو کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ہمارے ائمہ سلف صالحین، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، بڑے بڑے ائمہ محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے، انہوں نے بڑے بڑے قیمتی لباس استعمال فرمائے ہیں۔ ایک امام کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پیرے کا کتا شریعت میں رکھنا جائز ہے، شکار کے لیے جیسے رکھنا جائز ہے، تو اس کی زنجیر جو تھی وہ بھی سونے کی پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت یہ تو بڑی فضول خرچی ہے کہ آپ نے کتے کے گلے میں ایک پٹا اور سونے کی زنجیر ڈال پر، میں ہوتا ہی ان کے لیے سونا بندوں کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، پر میں سونا ہمارے لیے تو ہے حرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر تو حرام کر دیا ہے، تو سونے کا مال یہی ہے جہاں میں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر نعمت عطا فرمائے تو یہ منع نہیں ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، آپ اچھا گھر رکھیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو غنی چھوڑ جاؤ۔ پر کیا معنی فرمایا؟ ان کے لیے جائیداد بناؤ، ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ پیدا کرو کہ تیرے بعد وہ لوگوں سے بھیک نہ مانگتے پھر۔ فرمایا ان تترکہم عالۃ یتکففون الناس، فرمایا عجیب بات ہے کہ تم اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ دو کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ بھیک مانگا کرے لوگوں سے۔ فرمایا ان تترکہم اغنیا، ان کو غنی چھوڑ کر جاؤ، ان کے لیے کچھ کر کے جاؤ تاکہ تیرے بعد وہ بھی کسی کے آگے محتاج نہ ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
کہ اپنے بچوں پر کھلا خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالی زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اپنی بیوی پر، اپنے آل پر، اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ کھلا خرچ کرو، جتنا تم ان پہ زیادہ کھلا خرچ کرو گے اللہ تیرا رزق اتنی بڑھا دے، اللہ تبارک و تعالی تیرے نعمتیں اتنی زیادہ عطا فرما دے، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، بس ایک سیدھی سی بات۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی مکان بناتا ہے، وہ کہتا ہے جی اچھا ذرا دکان یار کھلا بنا لو تاکہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم نماز بھی پڑھ لیں، تو اب وہی دکان جو ہے اس کی عبادت بھی بن گئی، حالانکہ دکان بنا رہا ہے اس کا دفتر، لیکن وہ کہتا ہے یار اس کو ذرا اور تھوڑا سا کھلا بنا دو، اچھا اندر بھی ایک حمام لگا رہے ہیں یار 2-4 ٹونٹیاں اور بھی ذرا لگا دو، کیونکہ ملازمین کبھی وضو شضو کریں گے تو تکلیف نہ ہو، تو وہی چیز تیرے لیے عبادت بن گئی، وہی چیز تیرے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بن گئی، کام تو کر ہی رہے ہو، کام تو وہاں کر ہی رہے ہو، صرف تھوڑا سا ذہن کو بدلنا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ آ رہے ہیں کہ جی وکیل صاحب کو چلے ملا ہے، ایک خیال یہ بھی ہے دل میں کہ چلو یار دوست ہے ملاتے ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ تھوڑا سا یوں رخ کر لیں کہ یار چلتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی پوچھ لیں گے، کوئی دین کی بات بھی سمجھ لیں گے اور دوست ہے ملاقات بھی ہو جائے گی، تو اب وہ آپ کا ایک ایک قدم جو ہے عبادت بن جائے۔ بات تو وہی کی ہوئی، آ تو رہے ہیں آپ سفر تو کر رہے ہیں، آپ چل بھی رہے ہیں، آپ مل بھی رہے ہیں، ملاقات بھی ہو رہی ہے، لیکن نیت پر اللہ نے ایک ایک قدم پر اجر رکھ دیا کہ بھئی دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چیز اللہ کے دین کی سن لوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہرحال اللہ کی نعمتوں کی ہر جگہ جو ہے فرمایا قدر کرو، اور جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے ان کو حلال کرو، اور جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان سے بچو۔ فرماتے وعدینا النجدین الطریقین قال سفیان الثوری ناظم بن عبد اللہ هو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعدینا النجدین قال الخیر والشر، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں خیر بھی بتلا دی، تمہیں شر بھی بتلا دیا۔ وقضى رواد علی بن عباس مجاہد اکرمۃ ابی وائل بن صالح محمد بن کعب الضحاک وعطاء الخراسانی في آخرين وقال عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لحيان يزيد بن ابي حبيب بن سلام بن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما نجدان فما جعل نجد الشر احب اليكم من نجد الخير، فرمایا دو ہی راستے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں برائی کا راستہ زیادہ محبوب ہو جائے اور برائی کا راستہ چھوڑ بیٹھو۔ فرمایا تفرد به سنان بن سعد وقال سعد بن سنان وقد استغفر من وقال امام احمد والنسائي والجوزجاني منكر الحديث سعد بن سنان وقال احمد ترکت حدیث اول اضطراب به، انہوں نے کہا میں نے ان سے حدیث لینا چھوڑ دیا کہ مضطرب ہو گیا تھا۔ وروا 15 حدیثا منکرا، اس نے 15 حدیثیں غلط نقل کی۔ کلا ما اعرف من حدیثا واحد یشبہ حدیث حدیث الحسن عن البصری، فرماتے ہیں اس کی ایک حدیث بھی حضرت حسن بصری کے مقابلے نہیں تھی، لا یشبہ حدیث انس۔ وقال مجری حدثني يعقوب قالت نبي نبی رجاء قال سمعت الحسن يقول وهدينا النجدين قال ذكر لنا ان نبی رسول كان يقول يا ايها الناس انهما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعلنا الشر اليكم من نجد الخير، دو ہی راستے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم برائی والے راستے کو اپنا لو۔ وقد رواه حبيب بن رشيد ومعمر يونس بن عبيد وابو وهب بن الحسن بن مسلم وقد رسول قتاده وقال النبي حدثنا احمد بن الصامت الانصاري قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن فنبي بن باز في قوله تعالى وهديناه النجدين قال التدين، یعنی دونوں راستوں کا اختیار کرنا۔ وروان ربی بن خیثم وقتادہ بن حازم مثل ذلك ورواه ابن جرير عن نبی قریب بن وکیع صاحب نے قال نبی ثم قال والصواب القول الاول ونذير هذه الآية قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مادہ منویہ سے جو مختلف ہے، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، یعنی ہم نے اس کو خیر اور شر دونوں کے راستے بتلا دیے۔ اب انسان جو ہے دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یا مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں مومن بنائے، اللہ ہمیں کفر سے بچائے۔ میں اپنے بہنوئی کا قرض دار ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے،
کوئی میری مدد کرے انشاءاللہ. بہرحال ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ نے توفیق دی تو مدد بھی کریں گے. اللہ آپ کی مشکلات جو ہیں دور فرما دیں. جی کہ پگڑی باندھنا جو ہے وہ سنت ہے، اور سنت ہے تو یہاں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو بھی سنت ہو لباس میں آدمی وہی استعمال بھی کرے. اگر کریں تو الحمدللہ، نہ کریں تو کوئی گناہ تو نہیں. یعنی آپ کے لباس مبارک میں سنت ہے کہ آپ نے مثلا جو قمیض مبارک پہنا اس طرح اگر کوئی پہنے تو سبحان اللہ. آپ نے جو جوتا مبارک پہنا اس طرح کا کوئی پہنے، لیکن یہ تو نہیں کہ دوسرے جوتے کو آپ نے منع فرما دیا یا دوسرے قمیض کو آپ نے منع فرما دیا یا دوسرے طرز کے ہاں صرف وہ لباس منع کیا گیا جس کے اندر کافروں کے ساتھ تشابہ بنے، یعنی تاکہ آدمی کی شکل باعتبار لباس کے مسلمانوں سے ملے، کفار سے نہ ملے، کیونکہ اس کی وعید آئی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی شکل، اپنی چال، اپنی ڈھال، اپنا لباس جس قوم کی طرح بناتا ہے اللہ قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کر دے. اس لیے وہ منع ہے. ورنہ لباس کوئی ٹوپی پہنے تب بھی جائز، کوئی پگڑی باندھے الحمدللہ، کوئی آدمی رومال باندھ لے تب بھی الحمدللہ. کوئی آدمی اب ٹوپی کی بھی کئی طریقے آ جاتے ہیں. ہر ملک کے اندر ایک مختلف لباس ہوتا ہے. صرف لباس میں حرام کیا ہے کہ ایسا لباس جو خالص ریشم سے بنا ہو وہ حرام. اللہ کے نبی نے مردوں پہ حرام کر. عورتوں کے لیے وہ لباس حرام ہے جس سے ان کے بدن اور اعضاء نظر آئیں، یعنی باریک ہو وہ بھی حرام. لباس موٹا ہے لیکن تنگ ہے کہ ہر بدن کا عضو نظر آ رہا ہے وہ بھی حرام. ورنہ اس کے علاوہ جو بھی کپڑا پہنے کوئی منع نہیں. اگر کوئی پگڑی نہ باندھے تو یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہے یا اس کو ضرور باندھنی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لباس مبارک کی سنتیں ہیں. کہ ایک دفعہ حضور پاک نے 2 چادریں بھی استعمال فرمائی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی 2 چادریں بھی استعمال فرمائی جن میں سرخ قسم کے پٹے لگے ہوئے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ردا اور ازار بھی استعمال فرمائی. شلوار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خرید فرمائی لیکن استعمال کا موقع نہیں ملا اور آپ نے پسند فرمایا. فرمایا شلوار بھائی اچھا کپڑا ہے کہ آدمی کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اور ننگا ہو جانے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ چادر تو کھل سکتی ہے نا، لیکن شلوار زیادہ محفوظ ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے استعمال بھی فرمائی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ نے خریدی ہے، پہننے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن آپ نے پسند فرمایا اس کو. ورنہ حضور نے اب ساری زندگی چادر باندھی، تو اب اگر کوئی شلوار پہنے تو اس کو کہو جی تم چادر کیوں نہیں باندھتے ہو؟ یہ کوئی بات بنا نہیں ہوتی. برما کے مسلمانوں کے لیے ہم تو رات دن دعا مانگتے ہیں جی. بنگلہ دیش کے ہوں، برما میں ہوں، ہند میں ہوں، سندھ میں ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، اللہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ اس کے دشمنوں کو اپنی قدرت کے ساتھ سزا دے کے نیست و نابود فرما دے. اگر کسی مرد نے نعوذ باللہ اپنی بیوی کو یعنی الٹے راستے سے استعمال کیا ہو، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. فرمایا کہ من اتی فی دبر امراته، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس لیے فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، ندامت اختیار کریں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ نے عورتیں تمہاری کھیتی بنائی ہیں، تو کھیتی جہاں سے پیدا ہوتی ہے صرف اسی جگہ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. اور البتہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ آدمی طریقہ چاہے کوئی اختیار کرے لیکن راستہ ایک ہی رہے گا، یعنی چاہے سو جائیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں، کچھ ہوں، میاں بیوی کوئی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن فی سمام واحد، حضور نے فرمایا کہ جگہ وہی ایک ہوگی، کیونکہ غلط جگہ جو ہے یہ عمل لوط ہے، اور لوطی آدمی کی سزا یہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جو آدمی لڑکے سے بدفعلی کرے یا عورت سے بدفعلی کرے غلط طریقے سے، اس کی سزا یہ ہے فرمایا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو پھینکو اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے مار ڈالو، کیونکہ فرمایا کہ جیسے اللہ نے لوط کی قوم پہ عذاب بھیجا ہے
ان لوگوں کے ساتھ ایسی سزا دینی چاہیے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اللہ نے تمہیں ندامت دی ہے، ورنہ تم پوچھتے ہی نہ، ورنہ جو بے حیائی میں لگا ہو پوچھتا کہاں ہے وہ؟ جب پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دل میں ڈر آ گیا ہے تو توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ پاک پردہ ڈالنے والے ہیں، معافی دینے والے ہیں، لیکن آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ اب مسلمان بھی نعوذ باللہ اتنی گندی حرکتوں پہ آ گئے ہیں جو کافر کرتے تھے، ان کو نتیجہ مل گیا ہے ایڈز کا۔ اللہ نے ایک ایسی بیماری ان پہ مسلط کر دی ہے، ایک ایسا عذاب مسلط کر دیا ہے کہ جس کا ابھی تک دنیا کے پاس علاج ہی کوئی نہیں۔ اور وہ ایڈز کہاں سے آئی ہے؟ یہی وجہ غیر فطری سے، حیوانوں سے بدفعلی، ان کی عورتیں کتوں سے بدفعلیاں کرواتی ہیں، ایسے ایسے واقعات ہزاروں ہو رہے ہیں۔ اب مسلمان بھی تجربہ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ بیوی کا ہے۔ بیوی کا کہاں ہے؟ پہلے تو ماں باپ کا ہے بھائی، بیوی تمہیں پہلے یاد آ گئی۔ تو پہلا حقوق جو ہے وہ ماں اور باپ کے ہیں، پھر اس کے بعد بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اور ہم غریب لوگ ہیں، 3 سال کی نوکری پہ آ گئے ہیں اور ہم جا نہیں سکتے اور بیویوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی کنٹریکٹ ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ 3 سال میں نہ جا سکیں، سالانہ آپ کو چھٹی ملتی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ غریب آدمی پیسہ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو پھر بیویوں کو خود راضی رکھو، ان کو خرچ ورچ بھیج دیا کرو، لیکن حقوق بھی ادا کیا کرو۔ کبھی 1 سال میں بیوی کو بلا لیا، اس کا حج بھی ہو گیا، تیرے حقوق بھی ادا ہو گئے۔ 1 سال چھٹی لے کے آپ چلے گئے، بہرحال نکاح باقی رہتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کا فکر نہ کرو، نکاح پکا ہے، کدھر نہیں جاتا۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف کرے تو نماز بعد میں پڑھے، یعنی سورج نکلنے کے بعد اور ادھر سورج ڈوبنے کے بعد۔ باقی ائمہ کرام کے نزدیک حرم کے اندر اجازت ہے کہ جب چاہے طواف کرے، نماز پڑھ سکتا۔ اصل بھائی یہ مسئلے جھگڑے کے ہیں ہی نہیں، ان میں جھگڑا نہ کیا کرو، اختلاف بھی نہ کیا کرو۔ کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی فلائٹ ہے، اس نے جانا ہے، عصر کے بعد اس نے طواف کر لیا، ودا کا پڑھ لے الحمدللہ، باقی ائمہ نے اجازت دی ہے، پڑھ لے اور چلا جائے۔ ایک آدمی اگر یہاں رہ رہا ہے، جا بھی نہیں رہا، ٹائم بھی موجود ہے، نہ پڑھے، مغرب کے بعد آرام سے پڑھ لے تاکہ اختلاف سے بھی بچ جائے اور کسی قول کی مخالفت بھی لازم نہ آئے۔ اگر مجبوری ہے، کچھ حالات ہیں، تو باقی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ باقی ائمہ کرام نے اس میں، ان کے پاس بھی دلیل ہے ایک حدیث مبارک، اور امام صاحب کے پاس بھی بڑی قوی دلیل ہے۔ بہرحال اللہ سب پہ رحمت نازل فرمائے، اور ایسے مسئلوں کو جھگڑا نہ بڑھایا کرو خدا کے لیے۔ جو پڑھتے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کہو، اور جو اس حدیث پہ عمل کر کے بعد میں پڑھتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کرو۔ بعد جنازہ اگر ہو رہی ہو تو طواف ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ طواف روک لیں اور جنازہ پڑھ لیں تاکہ جنازے